ایک انتہائی ضروری مسئلے کی طرف متوجہ کروں گا، اگرچہ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، لیکن یقیناً ہمارے پروگرام میں نئے شامل ہونے والے مومنین و مومنات بھی ہوتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس مسئلے کی اہمیت اور اس کی جو ہے حساسیت اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کہیں نماز جنازہ ہوتی ہے تو جو عالم دین ہے یا امام مسجد وہ جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز جنازہ، اور باقی مومنین جس طرح نماز پنجگانہ جب باجماعت پڑھی جائے تو اس میں حمد و سورہ نہیں پڑھتے اور خاموشی سے سنتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی وہ عالم دین نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور باقی مومنین بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتے ہیں، وہ خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں۔ جس نے جنازہ نہیں پڑھا اور صرف خاموشی سے سنتا رہا، اس نے جنازہ نہیں پڑھا، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس صورت میں ملے گا جب وہ نماز جنازہ کو پڑھے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ سب سے پہلے وہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر شہادتین، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کے بعد محمد و آل محمد اور باقی انبیاء پر صلوات، پھر تمام مومنین و مومنات کے لیے صلوات، یعنی دعائے مغفرت، اور پھر مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ یہ شہادتین ان میں جو واجب ہے، جو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، وہ میرے خیال 5 منٹ بھی اس کے لیے نہیں لگتے۔ سب سے پہلے وہ یعنی نیت کی جاتی ہے کہ اس مرحوم کی میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پھر اللہ اکبر، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ اکبر، اس کے بعد اللہم اغفر لہذا المیت، مرحوم کا جنازہ ہو یا مرحومہ کا جنازہ ہو، آپ اللہم اغفر لہذا المیت کہیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ یہ آپ نے دیکھا کتنے منٹ لگے ہیں، واجب نماز جنازہ اتنا ہے، اور ان میں سے یہ آپ سب مومنین مومنات کو یاد ہے، شہادتین سب کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ سب کو یاد ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد دن میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، جو ہے نا وہ پڑھتے رہیں، اور اتنا ثواب ہے اس کا کہ بارش کے قطروں کو گننے والا فرشتہ بھی صلوات کا اجر و ثواب جو ہے نا وہ نہیں لکھ سکتا، گناہ جھڑتے ہیں۔ جب بھی آن حضرت کا نام سنیں یا لیں پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے البخیل کل البخیر من ذکرت عنده ولم یصلی، جو آدمی سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ صلوات نہ بھیجے۔ یہ سب کو یاد ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، 3-4 سال کے بچوں کو بھی یاد ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ بھی تقریباً ہر نماز میں امام جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ اکبر، اللہم اغفر لہذا المیت، اللہ اکبر۔ واجب صرف اتنا ہے، باقی جتنا بھی پڑھا جاتا ہے وہ سب مستحب ہے، اللہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، یہ جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اتنا کافی ہے، اس کے بعد وہ بارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد تا آخر، وہ بھی مستحب ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات تک یہ واجب ہے، باقی جو ہے وہ والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم اموات تا آخر، وہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح اللہم اغفر لہذا المیت اتنا کافی ہے واجب، لیکن ہم پڑھتے ہیں اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، وہ تا آخر، تو لازمی طور پر ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اگر تمام مستحب ساتھ نہ پڑھ سکیں، کم از کم یہ واجب جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اور آخری میں اس کو دہراؤں گا
آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی سستی یا غفلت یا بے خبری کی وجہ سے مرحوم کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کتنا اس کو جو ہے نا وہ فائدہ سے محروم کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، اگر کسی مرحوم یا مرحومہ کی جنازہ میں 40 آدمی اگر یہ گواہی دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، مرحومین جو ہیں وہ جن کا ایک ہم جنازہ پڑھتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا ایسے آدمی ہیں کہ ہم نے واقعاً زندگی میں ان کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی برے کام کے قریب جاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، کچھ اس قسم کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا غلط کام نہیں ہوتا جس کو انہوں نے چھوڑا ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے، نشہ بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اچھا کام بھی کرتے ہیں برا کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب جنازہ آپ پڑھتے ہیں آپ کے لیے حکم ہے کہ یہ دعا پڑھیں، یہ گواہی دیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا ہم نے اس مرحوم یا مرحومہ سے کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، خیر ہی خیر دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اس شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اس روایت کو ابو بصیر کے حوالے سے نقل کیا ہے، جب 40 آدمی کسی مرحوم یا مرحومہ کے جنازے میں یہ گواہی دیں، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بخشتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے بڑے فیض سے اپنے مرحوم یا مرحومہ کو محروم کر رہے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہو کے خاموشی سے سنتے ہیں اور اس کے حق میں یہ دعا نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو پیش نظر جو ہے نا وہ یہ تمام جنازہ مستحبات سمیت یاد کریں گے اور ہر جنازے میں یہ پڑھیں گے۔ ہم نے اپنی مسجد میں یہ سہولت دے رکھی ہے، تمام مساجد جہاں تک میری بھی آواز جا رہی ہے وہ مرحوم کا جنازہ اور مرحومہ کا جنازہ کا طریقہ لکھ کے ہم نے اس کو وہ پلاسٹک کور میں چڑھا کے جو ہے نا وہ ہم تقسیم کرتے ہیں شرکا میں، اور وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، اور یقیناً اس سے مرحوم کو جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کی بخشش کا بھی باعث بنتا ہے، اور ظاہر ہے خود بھی اجر کے حقدار بنتے ہیں۔ جی